اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز خبریں کوئی ایسی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ دل تھام کے بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ملک کی سالمیت کی بات ہوتی ہے تو ملک کی سالمیت پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تھرڈ کلاس قسم کے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ذہنی پسماندگی کا ان کا اندازہ یہ ہے گا کہ وہ صرف ان کو پیسہ بنانے آتا ہے کچھ نہیں، اور وہ فوج کے بارے میں مغلظات باتیں کرتے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف کے بارے میں، چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں، ایون کہ کور کمانڈروں کو بھی نہیں بخشتے۔ تو ان کے لیے یہ ایک میسج میں آج دے رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے، اور ان لوگوں کو یہ سیاستدان ہیں اور ان لوگوں کے اتنے سورس ہوتے ہیں، ان کے بھی چمچے کرچے تو ہر جگہ پہ ہی ہوں گے، آپ کو پتہ ہے۔ میں آج چمچے کرچوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ بات یہ کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی گہری قسم کی سازش امریکہ اور انڈیا نے مل کر رچائی، اور اسرائیل نے، اور وہ سازش یہ تھی کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے اوپر ایک ایسی کاری ضرب لگوائی جائے افغانستان کی طرف سے کہ پاکستان جو ہے اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی رول بیک ہو جائے، اور پاکستان کا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، استغفر اللہ میں کہوں گا بلکہ، کہ وجود ہی قائم رکھنا اس کو مشکل ہو جائے۔ لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ جو لوگ نظر نہیں آتے، جس کو بعض لوگ تو خلائی مخلوق کہتے ہیں اور بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں، وہ جو خلائی مخلوق ہے پاکستان کی، آئی ایس آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو جو ہی اس چیز کا پتہ لگا تو جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے اور اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے چیف آئے، انہوں نے دونوں نے اس چیز کو ہینڈڈ اوور، ٹیکنگ اوور کیا، اور تقریباً جو تھا نا، جو ان کے سیلز تھے افغانستان کے اندر، جو ان کے جاسوس تھے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے، اور جاسوسوں کا جو نیٹ ورک تھا، وہ تقریباً اس میں سے 80% لوگوں کو آئی ایس آئی نے قتل کر دیا۔ میں پھر یہی بات کر رہا ہوں، بڑی وثوق سے کر رہا ہوں، بڑی پونچی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو اس میں امریکنز بھی تھے، اس میں انڈینز بھی تھے، اس میں اسرائیلی بھی تھے، اور اس میں مقامی لوگ بھی تھے، اور اس میں پاکستانی بھی تھے۔ کچھ کو اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، وہ اس ٹائم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ان سے وہ اگلوا بھی لیا گیا کہ کیا انہوں نے کیا ہے، کیا کارنامہ انہوں نے انجام دے رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور کچھ کو انہی ملکوں کے خلاف پاکستان نے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ ڈبل پارٹ، یعنی کہ وہ تنخواہ ان سے لیتے تھے لیکن وہ پھر پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کو حلف لے کے اور اس پہ چھوڑ دیا گیا، اور ان سے جو انفارمیشن پھر انہوں نے پاکستان کو دی، تو اس کے اندر قلم کلا کرنے کے اندر ایک اہم کردار ان لوگوں نے بھی ادا کیا۔ تو بہرحال میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی آئی ایس آئی کو، اپنے آرمی چیف کو، اپنی آرمی کو، اپنی نیوی کو، اپنے ایئر فورس کو، کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر ان سیاستدانوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو غرق کرنے میں، لیکن انہوں نے بہرحال پاکستان کی سالمیت کی خاطر آخری دم تک گئے اور آخری قطرے تک لڑے۔ اس میں کچھ پاکستانی آئی ایس آئی کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ گمنام ہو گئے ہیں، جن کی میتیں بھی ان کے گھروں کو نہیں آئیں۔ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب جھنڈے میں لپٹ کر اور تشتری کے اندر اس کی ٹوپی رکھ کر آتی ہے کسی شہید کی، آرمی کے شہید کی، تو ان کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کی نہ میت اس کے گھر پہ آئے، نہ جھنڈا اس کو نصیب ہو، پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس جگہ پہ اس کو مار کے دفنایا بھی ہوگا کہ نہیں دفنایا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میری اس ویڈیو کو سنیں وہ سلام ضرور پیش کریں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ یہ تو تھی ویورز ایک ایسی خبر کہ جو میں نے ایسے یہ مجھے کافی دن کی پتہ تھی، لیکن آج میں نے یہ اس لیے شیئر کی کہ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب اس کو لوگوں میں بتا دیا جائے۔ اب آتے ہیں ذرا ملک کی سیاست کی جانب، ان تھرڈ کلاس سیاست دانوں کی جانب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپرز لیک ہوئے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو چاہیے
کہ جو وزیر جو مشیر ان کے انوالو ہیں ان کو ڈی سیٹ کریں، اور ڈی سیٹ کرنے کے بعد پراپر قسم کا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ میری ایک وہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ اس ٹائم کس پارٹی میں تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر تو یہ 2018 کے اندر یہ مخلوق آئی ہے گی نا، یہ جو گندی مخلوق ہے گی شامل ہوئی ہے، اور اپنے مفادات دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ حکومتوں میں رہنا چاہتے ہیں، حکومت سے باہر تو ان کو موت آ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کے جو بھی وزیر یا مشیر یا جو بھی اس کے اندر شامل ہیں گے جو اس وقت حکومت میں، ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے اور پراپر قسم کی انکوائری ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جو پاناما پیپرز کے علاوہ جو ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، مریم نواز ہے، وہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، حمزہ شریف ہے، خواجہ آصف ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، جن کے خلاف یہ کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے ریفرنس دائر ہے، اربوں ڈالر کے ریفرنس دائر ہے، ان کو منطقی انجام تک پہنچائے. اور اس کے اندر ہماری عدالت کا کام ہے. جن عدالتوں سے جا کے ریلیو لے لیتے ہیں، جن عدالتوں سے جا کے بیل لے لیتے ہیں، اور جن عدالتوں کو یہ پھر بعد میں آ کے مذاق اڑاتے ہیں، ان عدالتوں کو اب چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی کیفے کردار تک پہنچائیں. آج پہاڑی خچر نامی ایک شخص ہے گا، جو میں شاہد خاقان عباسی کی میں بات کروں، بڑے اس سے کہتا ہے گا کہ جناب سن 1980 کے اندر پاکستان کو میرے باپ نے 17 کروڑ کے پتہ نہیں 70 کروڑ روپے دیے تھے، اور بعد میں واپس وہ 70 کروڑ تم نے سود سمیت واپس کیے ہیں. پی آئی اے کا پٹھا بٹھا دیا اور اپنی ایئر بلو اٹھا کر دیا. جو روٹ پی آئی اے کے تھے وہ تم نے پی آئی اے سے ختم کرا کے ایئر بلو کو دلایا. تو شرم کرو تم. شاید تمہارا باپ شریف آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ضیاء الحق کی کابینہ میں تھا، اتنا ہی پتہ. لیکن اگر وہ اچھا آدمی تھا تو تم نے اس کی اچھائی کو جو بٹا لگایا ہے وہ قبر میں بھی تڑپ رہا ہو. آج شاہد خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے. پریس کانفرنس مزے کی بات یہ کہ انہی کے چہرے دکھائے جاتے ہیں، دوسری سائڈ نہیں دکھائی جاتی کہ پریس کانفرنسوں میں صحافی کون سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ صحافیوں نے منع کر دیا کہ جناب جب ہم ان لوگوں کے انٹرویو وغیرہ کیا کریں تو ہماری شکلیں نہ آیا کریں. بس ہمارا کام ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر آن ایئر کرا دیا کریں، لیکن پلیز، کیونکہ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ادھر لینے کے لیے کیا گئے تھے، تم ان بغیرتوں کے پاس کیوں گئے تھے، ان چوروں کے پاس تم لوگ کیوں جاتے، کیوں سپورٹ کرتے ہو. تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نیب کا قانون، کالا قانون، فلانا قانون، ڈمکانا قانون، آج یہ کہہ رہے تھے، مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھ لیا. میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنے سال آپ حکومت میں رہے، آپ لوگوں نے یہ قوانین کیوں نہیں چینج کی؟ اس لیے نہیں چینج کیے کہ آپ اپنی مرضی کا نیب کا چیئرمین لے آتے تھے اور اس سے من مانے فیصلے کرتے تھے. جاوید اقبال سے پہلے جو نیب کا چیئرمین تھا، یاد ہوگا آپ کو، اس نے سر عام کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف میں ایکشن نہیں لوں گا. اسی طریقے سے ایک وہ سیف الرحمان نام کا تھا، وہ بھی کیا کرتا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے. یعنی کہ نیب کو پہلے انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا، اپنی مرضی کا چیئرمین لگاتے تھے، جتنے سخت قوانین تھے، اور یہ ان قوانین کا مذاق ہے. ایک غریب شخص کو پولیس والے جو ہوتے ہیں نا گھر سے نکال کر کھینچ کر لے کے جاتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے اور اپنی موبائل میں پھینک کے اس کو تھانے لے کے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو لیے ایئر کنڈیشن گاڑی کی ضرورت ہے، نہیں تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، بختر بند گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ وہی نواز شریف تھا جب مشرف کے دور کے اندر اس کو پکڑا، گرفتار کیا تھا، جب یہ ہائی جیکنگ کے مقدمے کے اندر اس کو سزائے موت ہونے کے قریب تھی، تو یہ سعودی عرب بھاگ گیا تھا. تو اس سے پہلے کہتا تھا مجھے پنکھوں والے ہوائی جہاز میں، یعنی کہ یہ فوکر جہاز کو جہاز ہی تصور نہیں کرتے، ان کے لیے جیٹ ہونا چاہیے جس کے ایسی اتنے ٹھنڈے ہوں کہ جیسے انٹارکٹیکا کا مزہ انہوں نے لینا. تو یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے. آج ٹی وی کے اوپر ادھر ادھر دکھایا جاتا ہے کہ مہنگائی سے فلانا بندہ یہ کر رہا ہے، ڈمکانا بندہ یہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون سی دودھ اور دہی کی نہریں اور شہد کی نہریں پاکستان میں بہہ رہی تھی جب ان کے ہیلی کاپٹروں کے اوپر ناشتے آتے تھے لاہور سے، فجے کے پائے آتے تھے، بٹ کی کڑھائی آتی تھی. آج آپ کو ایک قصہ اسی کے اوپر شیئر کر دوں. ساؤتھ افریقہ یہ نواز شریف صاحب جو تھے ایک دورے پر گئے تھے ساؤتھ افریقہ. ادھر ان کا دل کی، کیونکہ یہ اپنے شیف کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اپنے کک کو بھی اپنے ساتھ لے کے، پورا ٹبر جاتا تھا. ادھر جناب یہ جو مریم صفدر ہے، اس کا بیٹا جنید صفدر، اس کو بھنڈی کھانے کا شوق ہوا کہ میں نے بھنڈی کھانی ہے. وہ پتہ لگا کہ ساؤتھ افریقہ میں بھنڈی ملی نہیں رہی ہے، موسم نہیں ہے بھنڈی کا ساؤتھ افریقہ میں، اور یہاں پہ بھنڈی ہوتی بھی نہیں ہے کسی دوسرے ملک. تو پی آئی اے کی ایک فلائٹ کو جو لیبیا میں کھڑی ہوئی تھی،
اس کو حکم ملا کہ 2 کلو بھنڈی یا 3 کلو بھنڈی جتنی بھی بھنڈی تھی وہ ساؤتھ افریقہ پہنچائی. یعنی کہ کروڑوں روپے کا فیول ضائع ہوا صرف 2 سے 3 کلو بھنڈی کے لیے، چٹخارے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر خادم بن کے نہیں، حاکم بن کے نہیں، بادشاہ بن کے حکومت کی. نہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن یہ اللہ کی نہیں مانتے. فرعونیت ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے. یعنی کہ آپ یاد کریں وہ اس اسحاق ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کے وہ الفاظ جو اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وقت آنے پہ لوگ کتے اور بلیاں کھاتے ہیں. محمد زبیر صاحب، نام دیکھیں جی، محمد زبیر صاحب، کیا کالے کرتوت اس شخص کے. کوئی دینی جماعت، مولانا فضل الرحمان کو تو صاف سن گیا، اور جتنے بھی دینی جماعت کے لوگ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس بارے میں بات نہیں کرنی. ان کو تو چھوڑیں، کسی ٹی وی اینکر نے بھی بات نہیں کرنی. ڈیپ پاکٹس کو تو چھوڑیں، نارمل نے بھی نہیں بات کرنی. اس لیے کہ زبیر صاحب کی عزت نفس کے اوپر بہت فرق پڑ جائے گا. جو کردار اس شخص کا ہے، یقین جانیں کہ یزید کا بھی ایسا کردار نہیں تھا. پھر آخر میں ایک بات کر دوں آج آپ کو کہ آپ اسلام کا مطالعہ کریں. جو بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں اسلام سے پہلے، وہ قومیں کس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، صرف اس چیز کا مطالعہ کریں. ان سے نہ نمازوں کے لیے وہ تباہ ہوئی ہیں، نہ وہ روزوں کے لیے تباہ ہوئی ہیں کہ روزے نہیں رکھتے ان کو تباہ کر دو، نمازیں نہیں پڑھتے ان کو تباہ کر دو، حج نہیں کرتے ان کو تباہ کر دو، عمرہ نہیں کرتے ان کو نہ آئے. وہ جو صرف تباہ ہوئی ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. کوئی جو تھا قوم لوط والا حال کرتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی وعدہ خلافی کرتا تھا، اور کوئی جو تھا اپنی بات پہ پورا نہیں اترتا تھا، اور کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا. وہ قومیں صرف اور صرف اس لیے تباہ ہوئی، اور کوئی وجہ نہیں تھی ان کے تباہ ہونے کی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اجازت جانے سے پہلے میرے جو روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے گا اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر عدالتوں کو چاہیے کہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی صالحیت کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا، ان کو کٹہرے کے اندر لے کر آئے. جس شخص نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گارنٹی دی تھی اس شخص کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آئے، شہباز شریف کو، کہ ہاں تیری گارنٹی پہ کیا تھا. یا اس کو بند کریں یا اس کو بلا کے بند کریں. آپ لوگوں کے ہاتھ بڑے تکڑے ہیں. جس طرح افتخار چودھری اپنے بیٹے کو سیف پیسیج میں سے نکال کر لے گیا تھا کرپشن کے کیس میں سے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ملی بھگت کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکالا ہے کرپشن کے اس میں سے، تو خدا کے لیے میں پھر یہی بات کروں گا کہ تھوڑا سا انصاف دکھائیں. آپ لوگ اپنی ذات کے ساتھ تو غداری کر ہی رہے ہیں، اس ملک کے اوپر تو رحم کر دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.